الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ تغابن ہے اور سورہ تغابن مدنی صورت ہے. اس کے اندر 18 آیات اور 2 رکوع ہیں اور ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 64 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے. اس سورت کی پہلے رکوع کے اندر قیامت کو یوم التغابن کہا گیا ہے اور تغابن ہار جیت کو کہتے ہیں. زندگی کی بازی کی ہار جیت کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ تغابن رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ کے احکام کے برے نتائج کے یقینی طور پر ایک دن سامنے آ جانے کی یقینی ہونے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس سلسلے میں چونکہ اعمال کی جزا اور سزا سامنے آ کر کے رہے گی اور کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں کہ فیصلہ خداوندی کو بدل دے یا اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکے، اس لیے اسے سمجھانے کے لیے اس صورت میں اللہ کی قدرت اور طاقت کا بیان ہے اور ہر جگہ اور ہر وقت انسانی اعمال سے واقف ہونے کو سمجھانے کے لیے اللہ کے غیر محدود علم کا اظہار بھی ہے. اسی سلسلے میں گزشتہ قوموں کے ساتھ دنیا میں جو معاملہ پیش آیا اجمالاً اس کا بھی ذکر ہے تاکہ شہادت مل جائے اور یہ بات بھی ذہن نشین ہو جائے کہ نتائج اعمال سے وابستہ ہیں. یہ ناممکن ہے کہ کوئی خاص قسم کا عمل کیا جائے تو اس کا خاص قسم کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہ آئے. یہ نتیجہ دنیا میں بھی سامنے آئے گا اور ساتھ ہی قیامت کے دن برے نتائج سے بچنے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی دعوت دی گئی ہے اور پھر مسلمانوں کو خاص طور پر توکل اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے. یہ صورت اگرچہ مدنی ہے لیکن اس پر مکی صورتوں کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے. اس صورت کی ابتدا میں یہ بتانے کے بعد کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتی ہے، پھر انسانوں کے 2 گروہ کا ذکر کیا گیا اور انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے. پھر ان کے سامنے گزشتہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی اور اس تکذیب کی نتیجے اور اس کی پاداش میں انہیں پھر اللہ کے عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھنا پڑا. اسی طرح اس کے اندر ان مکذبین کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور پھر قسم کھا کر یقین دلایا ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی، خواہ کوئی اقرار کرے یا انکار کرے. موت کے بعد کی زندگی کا معاملہ فرمایا کہ برحق اور یقینی ہے. اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا گیا ہے،
یعنی نقصان اور خسارے کا دن۔ قیامت کے دن کافر تو اپنے خسارے کو محسوس کریں گے ہی، اور وہ کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل فرما دیں گے تو اس وقت کفار اس بات کے اوپر حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اہل جنت کی طرح کے اعمال کرتے تو آج ہم بھی ان ایمان والوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے۔ تو کافر تو اب وہاں پر افسوس کریں گے، لیکن فرمایا کہ مسلمان اور جو مسلمانوں کے اندر بھی نیک لوگ ہیں وہ بھی حسرت کریں گے کہ ایک کاش میں نے جتنی عبادت اور اطاعت کی تھی اس سے زیادہ کی ہوتی، یہ کم ہے، میں اس سے زیادہ کرتا اور میرا کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غفلت کے اندر نہ گزرتی۔ یہ صورت اہل ایمان کو اموال اور اولاد اور ازواج کے فتنہ سے بھی ڈراتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، لہٰذا محتاط رہیں۔ بسا اوقات انسان اسی اولاد کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے اور نہ حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے، نہ دینی حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے، اور ان کی محبت کی وجہ سے یہ ہجرت جیسے اور جہاد جیسے بڑے بڑے اعمال سے جو ہے محروم رہتا ہے۔ سورت کے اختتام پر اہل ایمان کو اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور بخل سے بچ کر کے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔